اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ دوستوں، آج ہم ان قابل احترام خاتون کا ذکر کریں گے جو تمام امت کی ماں ہیں اور جن کو تمام دنیا کی عورتوں میں یہ خصوصی شرف حاصل ہوا کہ انہیں بستر نبوت پر سونا نصیب ہوا، اور وہ دن رات محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی خدمت و صحبت کے انوار و برکات سے سرفراز ہوتی رہیں، جن کی فضیلت و عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے قرآن عظیم نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ دوستو، ہم ذکر کریں گے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار و ممتاز خاتون ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت جائدہ ہے۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ اشرف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی جانثار اور وفاسیار بیوی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا کی جانثار و خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائیں، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو رہی تھیں، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں: ایک حضرت مریم، دوسری آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب عز و جل کا اور میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت آخر عمر تک ہوئی۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المالا میں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم گزرے ہی تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سانحے کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس زندگی سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کٹھن اور مشقت کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور سینہ پسر ہو کر تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ کیا، اور پہاڑ کی طرح ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہی، اور مصائب و آلام کے طوفان میں نہایت ہی جانشاری کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اور تسکین قلب کا سامان کرتی رہیں، اور ان کی ان قربانیوں کا دنیا میں ہی ان کو یہ صلہ ملا کہ رب العالمین کا سلام ان کے نام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات و پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دل جوئی اور تسلی دینے کی عادت خدا کے نزدیک محبت پسندیدہ خصلت ہے۔